تمام چیلنجز جو پاکستان کو درپیش ہیں اس حوالے سے کانفرنس کے شرکاء کو اعتماد میں لیا گیا کہ کس طرح فیلڈ مارشل نے بیرون ممالک میں دورے کیے اور پاکستان کے جو ایشوز ہیں ان کو اٹھایا، اور خاص طور پر جو کشمیر کاز ہے اور فلسطین کا ایشو ہے ان معاملات کو بھی اٹھایا. کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان معاملات کو؟ جی ہاں، پاکستان کو جو اس وقت جس تھریٹ کا ہے سامنا ہے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل، اس کا بڑا ڈیٹیل میں انہوں نے بات چیت کی ہے. اور آف کورس دس از دا ہائیسٹ فورم جہاں پہ پاکستان کا جو کنسٹرکٹ ہے یا اسٹریٹجک جو رسپانس ہے ٹو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل تھریٹس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور آف کورس اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے. آئی تھنک دس از اے امپورٹنٹ میسج. انہوں نے تمام جو پاکستان کے اس وقت خطرات لاحق ہیں ان کے اوپر بات کی ہے، اسپیشلی میں انڈیا کی طرف سے پھر جو ہمارا فطرت ہندوستان کے جو ایکشنز ہو رہے ہیں بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، اور یہ جو کرائم اور ٹیررزم کا نیکسس ہو رہا ہے، تو یہ انٹرنلی اور ان کو جو پولیٹیکل سپورٹ دی جاتی ہے، یہ جو سوشل موومنٹس ہیں مختلف، ان کو جب سوشل ڈسرپٹیو موومنٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو آل انکمپسنگ یہ خطاب کی ہے. تمام جو ٹریڈیشنل نان ٹریڈیشنل تھریٹس ہیں، جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ تھریٹس ہیں، اس کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے. اور اپنی جو سپورٹ ہے خاص طور پہ کشمیر کاز کے لیے، کشمیریوں کے لیے جو سخت سفر کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک ڈائریکشن اپنی بتائی ہے کہ کس طریقے سے افواج پاکستان جو ہے وہ چیلنجز کو دیکھ رہی ہے، کس نظر سے دیکھ رہی ہے. اور جو سب سے بڑا میرے لیے انکریجنگ جو بات اس میں ہے، وہ جو انڈیا کو انہوں نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ اگر آپ نے کوئی نیو نارمل سیٹ کرنے کی کوشش کی، سو کالڈ پرسیوڈ ایک جو دماغ میں وہ بنا لیتے ہیں، تو پاکستان پہ نیو نارمل سیٹ کرے گا ایک ایسا رسپانس، امیڈیٹ رسپانس اس ڈومین میں جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے. اور جغرافی کے اوپر جس طرح انڈین ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ جغرافیہ بدلنے کی تھریٹس دیتی ہے، اسی کے بالکل ریسیپروکیٹ کرتے ہوئے کوئڈ پرو کو میں پاکستان کے ملٹری چیف نے، فیلڈ مارشل نے بتا دیا ہے کہ جی اگر وہ آپ اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے تو آپ کو بھی اس سے زیادہ کاسٹ پے کرنی پڑے گی. پھر اگر کسی ایک ملک کی تباہی ہوئی تو پھر دونوں ملک اکٹھی تباہ ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا. دیٹ از دا میسج. اور ان ایریاز میں پاکستان انگیج کرے گا انڈیا کو جن کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ لمیٹڈ ٹو کشمیر، اب کشمیری ادھر مرے یا ادھر مرے، نقصان تو تکلیف تو ہمیں ہونی ہے. یا پنجاب میں اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں سکھوں کے ایریاز میں کہ یہیں وار رہے، تو اب ایسا ہو وار ادھر جائے گی جہاں پہ یہ سوچ پنپتی ہے پاکستان کے خلاف، اور جہاں پر ان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں، جہاں یہ سوچ نہیں سکتے. تو پاکستان ہیز اے ریچ ٹو آل پارٹس آف انڈیا. پھر اگر پینفل وار انڈیا نے کرنے کا فیصلہ کیا تو پھر یہ پین ان کو ہم سے زیادہ برداشت کرنا پڑے گا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا سر. اور جیسے کہ پاکستان کے ہم بڑے بڑے چیلنجز کی بات کر رہے ہیں، جس طرح پاکستان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، اور بھارت نے حالیہ کچھ دنوں میں جس طرح جارحیت کی باتیں دوبارہ سے شروع کر دی ہیں اور آپریشن سندور کے حوالے سے بار بار کہا جا رہا ہے، پاکستان فوج کی جانب سے کافی مؤثر جواب بھی دیا گیا اس کا. اس حوالے سے بھی کیا ایک پراپر اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے کہ اگر دشمن ملک آپ کے خلاف اس طرح کی بیان بازی کر رہا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح، کیونکہ اب سوشل میڈیا یا جو ویسے میڈیا کے ذریعے دشمن کو جواب دینے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو کیا یہ ساری چیزیں بھی پوری پلاننگ کے ساتھ کی جاتی ہیں اس طرح کی کانفرنسز میں؟ جی بالکل. دیکھیے پاکستان از اے ورکنگ ڈیموکریسی اور سسٹمز ہیں جی. تمام انسٹیٹیوشن اپنا کام کر رہے ہیں، اور آف کورس جو ملٹری کی یا انٹیلیجنس کی جو ان پٹ ہوتی ہے، یہ بیسک ان پٹ ہوتی ہے جو کسی بھی ملک کا رسپانس ہو. پاکستان نے بڑا میجر رسپانس دیا تھا جب یہ پہلگام کے واقعات ہوئے تھے، جب پولیٹیکل ڈپلومیٹک ایکشنز لیے گئے تھے پاکستان کے خلاف. تو پاکستان کا جو نیشنل رسپانس تھا اس کو پوری دنیا نے سراہا، میچورٹی کے ساتھ، ایک میچور ریسپانسیبل رسپانس ود پرپسفل ایکشنز. اور پھر آپ کا پہلگام ہو گیا. بنیان المرصوص کا جو ایکشن ہے اس سے پوری دنیا پہ ثابت کر دی کہ دس از اے میننگ فل کنٹری. تو یہی انسٹیٹیوشنل ان پٹ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے جی. بالکل ایک ایک چیز کوریوگراف کی جاتی ہے جی انڈیا کے خاص طور پہ کانٹیکسٹ میں، تو کہ وہ اگر اے ایکشن کریں گے تو کیا رسپانس ہوگا، بی ایکشن کریں گے تو کیا رسپانس ہوگا، سی ایکشن کریں گے تو کیا رسپانس ہوگا، پولیٹیکل ڈپلومیٹک میں کیا رسپانس ہونا چاہیے، ملٹری رسپانس کیسے ہونا چاہیے. دیز آر دا تھنگس جو بالکل ایک ایک چیز وار گیم کی جاتی ہے، بات چیت کی جاتی ہے، ان پٹس لی جاتی ہے، اور پھر کلیکٹیو ڈیسیژن لیا جاتا ہے جس کے مطابق فوج پھر اس کے اوپر ایکشن کرتی ہے.
अच्छा, गुज़श्ता कुछ अरसे में जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि भारत की तरफ से दोबारा से जारियत की बातें की जा रही हैं। अगर हम देखें कि फ़ील्ड मार्शल के जो गुज़श्ता दिनों में दौरे रहे, अमेरिका का भी दौरा, चाइना का भी और बाकी ममालिक की भी, सऊदी अरब के साथ जो डील हुई पाकिस्तान की, भारत क्या इन चीज़ों की वजह से प्रेशर में है कि इस तरह की बयानबाजी फिर से शुरू कर दी है? हालांकि जो पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ डील हुई है उसमें ये वाजे किया गया है कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला होगा, और अगर सऊदी अरब पर हमला है तो वो पाकिस्तान पर हमला होगा। ये चीज़ें प्रेशर हैं जो कि भारत इन प्रेशर में आकर इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। देखिए, भारत इस वक्त आइसोलेट हुआ है जी। जब पहलगाम भी उन्होंने किया तो उनको इजराइल, काबुल और एक आध साउथ अमेरिकन कंट्री किसी ने उनको थोड़ा सपोर्ट किया। फिर अमेरिकन इनको डाउन इन एनी डोमेन, उनको कोई लैंडिंग ग्राउंड नहीं मिल रहा, ना डिप्लोमेटिक, ना पॉलिटिकल और ना ही मिलिट्री। तो स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज स्टेट में इसको कहूंगा इस वक्त है, और वो इसी तरह लायानी बातें कर रहे हैं, वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। ये पहला मैंने स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कंट्री देखा है जिसको कंस्ट्रक्ट ही जिसका ठीक नहीं है जी। तो उसकी वजह यह है कि इसकी पॉलिटिकल जो टेररिस्ट लीडरशिप है एक आरएसएस की, उसने इनकी मिलिट्री को, इनके थिंकिंग माइंड्स को भी कन्वर्ट कर दिया टू द मिलिटेंट विंग। तो वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं। बट इस तरह की लीडरशिप का फिर प्रॉब्लम ये होता है कि उनसे आप कोई भी चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी वो बेवकूफी। ऑलरेडी उन्होंने अपनी मिलिट्री को एम्बेरस की है। 6-7 महीने बाद उनको याद आ रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के जहाज गिराए थे, जिसको कोई उनके अपने लोग, अभी परवीन सवानी को आपने सुना होगा, वो खुद मानने को तैयार नहीं है कि जी इंडियन एयर चीफ सही बोल रहा है। करण थापर का आपको प्रोग्राम देखे जरा, वो लोग क्या बोल रहे हैं। सबको स्ट्रेटेजिक माइंड, जो अक्लमंद लोग हैं इंडिया में, सबको पता है कि इंडिया इस वक्त एक झूठ के ऊपर बेस कर कर अपनी थ्योरी चला रहा है, अपनी वॉर चला रहा है, अपनी पॉलिटिक्स चला रहा है, डिप्लोमेसी चला रहा है। तो ये कब तक आप लोगों को, पूरी दुनिया को तो आप बेवकूफ नहीं बना सकते। इंडिया की आवाम को इन्होंने गोदी मीडिया के जरिए कुछ लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। झूठा खतरा, मैं तो इंडिया की आवाम को कहूंगा स्कूटनी करें, कोई उनको पाकिस्तान से खतरा नहीं है। ना पाकिस्तान और कश्मीर मूवमेंट इतनी कमजोर है कि उसको टेररिज्म की जरूरत पड़ जाए हासिल करने। कश्मीर के नौजवान उठे हुए हैं, जहाँ पे सप्रेशन हो। अब गाजा को देख लेना, क्या गाजा खत्म हो गया? गाजा के ऊपर इतना जेनोसाइडल ऑपरेशन हुए हैं, तो वो आज भी रेजिस्टेंस खड़ी है किसी न किसी शक्ल में। जब जुल्म होता है, जस्टिस खत्म होता है, तो रेजिस्टेंस फिर हाथ। आपने 90,000 कश्मीरी मार दिए। जो कश्मीरी मरे, क्या उनका बहन भाई बच्चे नहीं होंगे? क्या उनके अंदर एक नफरत नहीं जन्म लेगी? तो वो क्या करेंगे? आपने उनकी आज़ादी छीन ली है, आप 370 से उनके स्टेटस छीन रहे हैं रिवोक करके, आप 35 अल्फा से उनकी जमीन उनसे छीन रहे हैं, डेमोग्राफिक कू आपने किया हुआ है। तो क्या वो अपनी आज़ादी की जंग नहीं करेंगे? तो आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर द एंटायर वर्ल्ड, और खास तौर पे इस रीजन को, कि रीह्यूमनाइजेशन ऑफ इंडिया की तरफ जाएं। इनको इंसानियत की तरफ पहले ले जाना है, बाद में ये बाकी चीजें होती रहेंगी। जी ठीक है, साथ ही रहेगा जाहिद महमूद साहब। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी किया गया है, कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है ख़ास तौर पर जो भारत के हवाले से दिया फील्ड मार्शल की जानिब से, और ये कहा गया कि फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन हैं वो भी जारी रहेंगे। इन मैसेजेस को आप किस तरह देखते हैं? ये मैसेज बड़े इफेक्टिव हैं, और ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का मैं एलानिया देख रहा था, इसमें एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन जो रीजन में है, जो मिडल ईस्ट में है, और जैसे पाकिस्तान की पूरे दुनिया में पिजराई हो रही है और दुनिया पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाह रही है, तमाम मामलात में उसमें डिस्कस किया गया है। और ये रिजॉल्व दिया गया है कि ये इंडियन जो लीडर्स, मिलिट्री और बाकी इनके मिनिस्टर जो बयान दे रहे हैं, ये बुखलाहट का शिकार हैं, और अगर इन्होंने जरूरत की तो हमारा रिस्पांस बड़ा स्विफ्ट और डिसाइसिव होगा, और इन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। जहां तक फितना और खवारिज की एक्टिविटीज का ताल्लुक है, उसमें पूरा रिजॉल्व दिखाया गया है कि इंशाल्लाह इनका जल्द हम मुकम्मल खात्मा कर देंगे। बिल्कुल। और इंडिया को कोई जो है मुल्क वेलकम नहीं कर रहा, सवाए अफगानिस्तान से ये पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में शायद अफगानिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ इनका आना जाना लगा हुआ है, बाकी दुनिया इनसे कट रही है। और अब तो आज देखें, जैसे वो उनकी एक राहुल गांधी का एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है, वो इतनी इसकी बेइज्जती कर रहा है मोदी की, ये कह रहा है कि जी हमने जब पाकिस्तान पे हमला किया तो शायद वहाँ बादल थे, बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा हमारे जहाज रडार को नजर नहीं आएंगे। वो कह रहा है इसमें इतनी अकल नहीं है। मैट्रिक के साइंस के स्टूडेंट को पता है कि रडार
بارش اور بادلوں میں بھی دیکھ لیتے ہیں. اس قسم کے کہتے ہیں ہمارا لیڈر ہے جو 1.5 ارب کے لوگوں پہ پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے. تو آئی تھنک مودی کے بھی جانے کے دن آ گئے ہیں اور نیتن یاہو کے بھی جانے کے دن آ گئے ہیں. تو یہ اس میں کور کمانڈر کانفرنس میں بالکل ایک خاص قسم کا انہوں نے ایک میسج دیا انڈیا کو بھی اور پوری دنیا کو بھی. تو ہر آنے والے دن کے ساتھ آپ دیکھیں گے پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ہوگا اور ہم فتنہ ہندوستان فتنہ خوارج کا اپنے ملک سے خاتمہ کر دیں گے جلد انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، پاک افواج کی کارکردگی اور پاک افواج کی مہارت کی دنیا معترف ہے سر، اور اس حوالے سے اب ہمارے دشمن کو بھی بہت اچھی طرح پتہ چل گیا ہے بنیان مرصوص کے ذریعے کہ کس طرح ہماری افواج پوری طرح تیار ہیں اگر کسی بھی قسم کی اسٹرائک کی جاتی ہے دشمن کی طرف سے. آپ کے خیال میں اب جو موجودہ صورتحال ہے، بھارت کی طرف سے بار بار بیان بازی کی جا رہی ہے اور گزشتہ کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بھارت کی فوج کے جو بڑے افسران ہیں وہ پاکستان کے خلاف پھر سے بیان بازی پر اتر آئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بھارت اس وقت پاکستان کی جو کامیابیوں کا سلسلہ ہے اس کی وجہ سے پریشر میں ہے، کیونکہ پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ بھی ڈیل ہوئی اور امریکی صدر نے بھی پاکستان کی بہت بار تعریف کی، چائنا کے بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں اور جو دیگر مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات میں مزید اضافہ ہوا ہے. یہ پریشر ہے جو بھارت کو اس طرح کی کارروائیاں کرنے کے حوالے سے بیان بازی پر مجبور کر رہا ہے. دیکھیں یہ صرف ان کے جو ہے مودی کیونکہ خود بڑا انڈر پریشر آ گیا ہے، اس کو انپریسیڈنٹڈ اس کے اپنے اندر سے اپوزیشن اس کو جو ہے آڑے ہاتھوں لے رہی ہے کہ آپ نے اتنا جھوٹ بول کے پاکستان پہ حملہ بھی کر دیا اور موکی کھانی پڑی اور پوری دنیا سے ہم موکی کھانے کے قابل نہیں رہے. تو یہ صرف ان کے جو ملٹری کمانڈر ہیں اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے ان کا جو ایئر فورس چیف کیا کہہ رہا ہے کہ جی اگر پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم نے انڈیا کے 15 طیارے گرا دیے تو میں تو خوش ہوں کہ پاکستان اگلی دفعہ جب کوئی لڑائی ہوگی تو وہ 15 طیارے ہمارے کم گنے گا. مطلب کس قسم کی یہ باتیں کر رہے ہیں. اور ان کا وہ جو جوائنٹ چیف ہے اس کو دیکھیں، وہ ایک ویڈیو چلی جا رہا ہے، اس کو سلوٹ کرنا نہیں آ رہا اور وہ مطلب عجیب عجیب اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. یہ بالکل بکھلاہٹ کا شکار ہے، اندر سے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور پاکستان دیکھیے ہر آنے والے دن کے ساتھ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. جیسے آپ نے کہا چائنا ہمارے ساتھ ویسے ہی مطلب ٹائم ٹیسٹڈ ہر اچھے برے وقت ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. ہماری دوستی ان سے ہمالیہ سے جیسے کہتے ہیں اونچی ہے. اب امریکہ جیسا ملک جو ان کو پال رہا تھا، سپورٹ کر رہا تھا، وہ بھی پاکستان کے ساتھ جڑ گیا اور لوسٹ ٹیرف پاکستان کے اوپر لگایا ہے اور ہائیسٹ دنیا میں ٹیرف ان کے اوپر لگا دیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں شاید اس کو بھی بڑھا دوں. تو یہ جو ہے بہار میں الیکشن آنے والے ہیں اس مہینے کے اینڈ میں اور نومبر میں، تو بس اس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. جیسے ہی وہ الیکشن ہو جائیں گے بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے.